بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ مخلوق کہاں گئی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی تھی۔ محترم ناظرین، یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اتارے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور جنت سے اترنے کے بعد جنت سے اپنے ساتھ کیا چیز لے کر آئے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ محترم دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز پیش کی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پر شیطان نے انکار کر دیا، جس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ محترم دوستو، ابلیس ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کر دیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھی، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ اس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ محترم دوستو، سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ اس آیت میں کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق حضور نبی اکرم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ محترم دوستو، بخاری شریف میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اسی کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ ڈالا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ محترم دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے بعد فوراً لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے
لکھ دیا گیا تھا۔ پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت پیدا کیے، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مصیبتوں کو، بدھ کو نور اور جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے تھے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ناظرین گرامی، جب انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے، صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں: اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے گئے، اور جب وہ حد سے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جن سے جنات اور فرشتوں کے مابین زبردست مارکہ آرائی ہوئی، اور اس مارکہ آرائی میں جنات کو تہس نہس کر دیا گیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی تھی، جس میں مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگ والی، نرم و سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی، سب کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح وہ گارا بن گئی تھی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ ایک بات یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود سے پاک ہے، تو ہاتھ سے مراد اپنی نگاہ کرم نواز اور اپنی رحمت خاص سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، پھر روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرما دیا تھا۔ دوستو، مختلف مذاہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بھی بنا دیا تھا۔
اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ریاضتوں اور عبادات کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا، اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ قدیم صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے غرور و تکبر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا کتے کو بنا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، کتے کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین پر موجود درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی تھی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا تھا۔ محترم دوستو، قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے تھے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا تھا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہرے نایاب کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کو ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ نمبر 2 یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ
پاک دامن کنواری بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا تھا۔ ان واقعات سے چند اسباب کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم و شان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان خلقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔ محترم دوستوں، ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں اور مردوں دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کی پیدائش فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ہر چیز پر قادر ہیں اور جیسے چاہیں جس کو چاہیں بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کتنے سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کتنا عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث میں ثابت ہے، البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب میں اس طرح لکھا ہے: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک کہ انبیاء کی حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 سال، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک باقاعدہ حیات رہے۔ محترم دوستو، اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے۔ محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان موجود وادی دجنہ میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ جو کہ سری لنکا میں ہے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی اور اس کی بجائے آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کر دی گئی تھی۔ محترم دوستو، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ملتے ہیں۔ بعض میں یہ پہاڑی سری لنکا کے حصے میں آئی، جسے تاریخی روایات کے مطابق
حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑ کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا گیا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے بہترین وقت رات کا وقت ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ کوہ آدم کی چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ وقفے وقفے سے اسے عام زیارت کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد بدھ مت کے مقررہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے زیارت کرتی ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ اس گڑھے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کا قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے۔ زائرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبادت کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار طلوع آفتاب کے وقت سادھو کا ورد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک پاؤں کا یہ نقش حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندوؤں کے مذہب کے مطابق یہ نقش شیو جی کا ہے۔ بدھ مذہب کی بھی سب سے پرانی کتاب مہانس میں اس قدم کا ذکر موجود ہے۔ محترم دوستو، اپریل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے اور اس قدم کے نقشوں کی زیارت کرتی ہے۔ مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڑا کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اسکندر اعظم اور ابن بطوطہ نے بھی زیارات کے لیے یہاں کا سفر کیا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائے میں کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان یعنی سری لنکا آنے کے بعد سیلان کے راجا سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سری لنکا کے راجا نے اہتمام کیا۔ راجا نے مجھے ایک ڈولا دیا اور کئی غلام دیے جو مجھے ڈولے میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ راجا نے 4 جوگی بھی میرے ساتھ کر دیے۔ یہ جوگی راستے سے خوب واقف تھے۔ اس کے علاوہ 3 برہمن اور 10 اہلکاروں کے علاوہ 15 آدمی بھی میرا سامان اٹھانے کے لیے ساتھ بھیج دیے تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے تھے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا تھا۔ اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں۔ قدم کے پاس پتھر میں یہ 9 گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہندو زائرین اس میں سونا، یاقوت اور موتی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے۔ قرآن مجید یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند نہیں ملتی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے کی پابندی نہیں تھی سوائے شجرے ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کے مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لے آئی تھی اور اس نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرے ممنوعہ کا ذرا حصہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے؟ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہوگی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟
یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم نے ہم پر رحم نہ کیا تو اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دکھائی دیتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نے نشان بتائے ہیں وہاں پر کعبۃ اللہ بناؤ اور اس کے گرد ہی طواف کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کر لینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جگہ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمینیں تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی تھی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ رہتے تھے۔ پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ ازاری پر رحم آیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی تھی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو بس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ محترم دوستو، توبہ قبول ہونے کی ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کچھ دعائیہ کلمات سکھائے تھے۔ ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے تھے، جہاں حضرت حوا سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر دونوں کا تعارف کروایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کی دنیا میں بھیجے جانے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی۔ محترم دوستو، مختصر طور پر کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے بعد
وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی اور وہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہاں آ کر رہے اور آباد ہوئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی تھی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی تھی۔ محترم دوستو، اس پر عمارت بنائی، اس کی بلندی 9 ہاتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک رکھنا سا بنایا تھا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے آتے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے تھے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں، لیکن اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا تھا۔ اور بھی رفتہ رفتہ کافی تبدیلیاں ہوتی رہیں، وہ تمام تر تفصیلات پہلے سے موجود الگ ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں۔ محترم دوستو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا، بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شامی مرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اے علی، کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ تو جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب میں فرمایا، ہاں، ایک پیغمبر تھے جن کا نام یوسف تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن ان جنوں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں انہی کی 9 سے پیغمبر ہوتے تھے۔ اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں۔ انسان کی خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی تھی۔ محترم دوستو، آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی ہے، ان میں سے 2 نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح دنیا میں پہلا قتل انسانی تھا اور بھائی نے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کو چھپائے، پھر اپنے اس کام پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا تھا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا، اللہ ان کو ایک فرزند عطا کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا،
تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ سب بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخ الکتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا تھا۔ دوستو، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئی تھی۔ محترم دوستو، اگر اس ویڈیو میں اور اس ساری معلومات میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔